بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے دھاوے شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھوک سے مارے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باندی اور غلام بنا کر فروخت کرنے لگے تھے۔ ایک ایسا ہی ظالم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی نازل ہوا۔ اس نے آپ کو پکڑ کر ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ روایت میں اس تاجر کا نام عتیق بتایا گیا ہے، جس نے انہیں آگے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی بہنوں نے غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ کر خود آپ کو بیچ دیا تھا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بے بنیاد باطل ہے اور کسی بھی مستند تاریخی ذریعے سے اس کی تصدیق آج تک نہیں ہوئی۔ حضرت رابعہ کا یہ مالک بڑا سنگ دل شخص تھا۔ رات رات بھر آپ کو اپنی خدمت پر مامور رکھتا اور آپ کی کم عمری اور زبوں حالی پر اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا کرتا۔ آپ نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب بھی موقع ملتا آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی کہ اے میرے رب، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے۔ اگرچہ میں غلامی کی مصیبت میں مبتلا ہوں، خدمت گزاری کی مشقتیں سہ رہی ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور حال کی خواہش نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا ناخوش۔ شاید حضرت رابعہ بصری کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کی رضا اس وقت انہیں اس حال میں رکھنے کی ہے۔ اس کی وجہ کوئی ناراضی نہیں بلکہ یہ محض ایک آزمائش ہی ہے۔ اپنے آقا کی خدمت میں انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے جویا ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کے آقا نے آپ کو کسی چیز کی خریداری کے لیے بازار بھیجا۔ وہاں ایک بدگماش شخص آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گری، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئیں۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہوئیں تو صرف اتنا کہا، اے میرے پروردگار، جو تیری رضا، اگرچہ میری تکلیف میں اس درد کا اضافہ اور ہو گیا، لیکن اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ واقفان حال کے لیے حضرت رابعہ بصری کا یہ صبر و شکر باعث حیرت نہیں، کیونکہ آپ جیسے اللہ کے نیک بندے ایک ایسی وسیع دنیا، ایک ایسے بلند سطح کے باشندے ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی تکالیف اور حوادث بھی چھوٹے محسوس ہوا کرتے ہیں۔ اسی رات رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو دل کا عالم ہی کچھ اور پایا۔ آج آپ اللہ سے رحم کی دعائیں مانگنے لگی، التجا کرنے لگی، آپ کو غلامی کی زنجیروں سے نجات مل جائے، آپ کی دعاؤں کی صدا آپ کے آقا کے کان تک پہنچ جائے۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا کہ رابعہ کہہ رہی تھی، اے پروردگار، تجھے معلوم ہے میرا دل تیری اطاعت کا خواہ ہے، میری آنکھیں تیری خدمت سے ٹھنڈی ہیں۔ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایک لحظہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوا کرتی، مگر تو نے میرا معاملہ ایک سنگ دل انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر آقا کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اٹھ کر رابعہ بصری کو دیکھنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر ایک چراغ روشن ہے جس سے سارا کمرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بی بی رابعہ بصری سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہی اور کہا، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پاس رہیں اور جی چاہے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اس غیر متوقع انعام پر حضرت رابعہ بصری حیران رہ گئی۔ ایک لمحے کو انہیں یقین نہ آیا کہ غلامی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی تھی، جس نے ان کے ماں باپ کی وفات کے وقت انہیں گرفت میں لے رکھا تھا۔ یقیناً غلامی کی اس کیفیت میں انہیں دن رات جان توڑ مشقت کرنا پڑی تھی۔ برتن مانج مانج کے اور کپڑے دھو دھو کے آپ کی ہتھیلیاں پھٹ گئیں اور ہاتھ بے رنگ ہو گئے تھے۔ فرش اور دیواروں کی صفائی کرتے کرتے آپ کی کمر دکھنے لگی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے چولہا روشن کرتے وقت، سلگتی لکڑیوں میں پھونکے مارتے وقت
دھوئیں کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن یہ سب تکالیف اس درد کے سامنے بے معنی تھی آپ جو اس وقت محسوس کرتی تھی جب آپ کو بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آج آپ اس عذاب سے نجات پا گئی تھی۔ آپ کی دلی کیفیت کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں وہ پرندہ ہی بتا سکتا ہے جسے کف سے رہائی پا کر ایک بار پھر کھلی فضاؤں میں اڑنے کا موقع مل گیا ہو، پھر وہ قیدی جو عمر کاٹ رہا ہو۔ آپ نے اپنے سابقہ آقا کے لیے دعائے خیر کی اور اس کے گھر کو خیر باد کہہ دیا۔ آزادی پانے کے بعد آپ کہاں گئیں، کن کن حالات سے گزرتی رہیں اور قوت لا یموت حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کرتی رہیں، اس بارے میں کوئی تفصیلی تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی شادی بھی کی یا نہیں، آپ کی اپنی بہنوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی یا نہیں، آپ نے باقاعدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت حکمرانوں سے آپ کا تعلق کیسا رہا۔ آپ ایک آزاد کردہ کنیز تھی۔ اس زمانے کے عرب میں آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کو موالی کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا، اور خصوصاً بنی امیہ کے دور میں موالی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ ان کی سیاست حسب نسب پر مبنی تھی اور وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا تعین ان کے حسب نسب دیکھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ موالی کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا، جس کے رد عمل کے طور پر آگے چل کر فقہا نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ فن و فکر ادب کو موالی سے خاص تعلق رہا ہے۔ ان میں ایسے ایسے شعراء ادباء پیدا ہوئے جو اہل عرب سے بھی سبقت لے گئے۔ اتنا یقین کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بصری آزادی پانے کے بعد دنیاوی تمطراق سے منہ موڑ کر ایسی مجالس میں شریک ہونے لگی جہاں زاہدوں، عابدوں، صوفیاء اور علماء کا گزر ہوا کرتا تھا۔ آپ ہنوز نوجوان تھی اور اس عمر میں آپ کا ایسی مجالس میں شریک ہونا خصوصی انفرادیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اس دنیا میں دنیا ترک کر کے حصول علم و عرفان کے لیے اپنی زندگی مختص کر دی ہو۔ چند روایات کے مطابق آپ بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئی، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں روزگار علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مختصر سے عرصے میں آپ نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ اس معاملے میں مردوں پر بھی سبقت لے گئیں۔ فقہ و حدیث و تفسیر کے اسرار و رموز آپ بخوبی سمجھا کرتی تھی، ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے آگاہ تھیں اور بہت بڑی احادیث بھی آپ کو ہمیشہ یاد تھیں۔ ان علوم میں آپ نے اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہا بھی حیران رہ جاتے۔ پیارے دوستو، یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے استاد کون کون تھے۔ البتہ یہ امر طے شدہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کی خدمت میں بڑی نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک ممتاز نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار بھی آپ سے گہری عقیدت رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اس باوقار علمی فضا میں فقہ، روایات اور لغت کے مفکرین و علماء آپ کے اپنے شہر بصرہ میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ متضاد طرز زندگی اور طرز فکر رکھنے والی شخصیات بھی ہمیشہ موجود ہوا کرتی تھی، اور ان سے ہٹ کر ایک اور روش حیات تھی جسے زہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس راہ کے چلنے والے گہری حد تک مذہب پرست تھے، جنہیں تعیش و انحراف سیاست سے نفرت تھی۔ یہ لوگ خدا کے سوا اور کسی چیز سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مدتوں آپ کا یہی دستور رہا۔ آپ کے مجاہدے کی شدت اور نفس کے محاسبے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان بنیادی راحتوں کے حصول پر بھی نفس کو ملامت کرنے سے باز نہ رہتی جو ہر شخص، ہر انسان کی جسمانی ضرورتوں کا حصہ ہیں، جیسا کہ نیند آ جانا، تو اٹھ کر آپ اپنے آپ سے کہتی، اے نفس، تو کب تک سوئے گا اور کب تک خراٹے لیتا رہے گا، اور وہ دن قریب ہے کہ تو ایسی نیند سو جائے گا کہ پھر یوم حشر کی چیخ و پکار ہی تجھے جگا سکے گی۔
اپنے نفس پر یوں ملامت کرتے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کبھی غفلت میں نہ پڑا رہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہی رہے۔ آپ کا یوں دنیا سے منہ موڑ لینا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اس زمانے کی فضا کے مطابق تھا، کیونکہ اس دور کے اکثر بزرگان کا یہی وتیرہ تھا۔ ان بزرگان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں نشاط و طرب اور لہو و لعب عام نہ ہو اور وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو پائیں۔ زہد ایسے بزرگوں کے لیے ایک پرسکون غار تھا جہاں یہ اہل عرب کی بیماریوں، نئے تہذیب و تمدن، نئے طریقۂ فکر و بود سے بھاگ کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ہر ملک، ہر زمانے، ہر مذہب میں ایک ایسا دور آتا ہے جب زہد ایسے ہی اسباب ظاہری باطنی کے تحت پروان چڑھنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ زہد کو فرار کی خاطر اختیار کرتے ہیں اور اس کے پس پردہ ان کی ناکامی کار فرما ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ زندگی کی چھان بین کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان زہد اصلاحاً کسی نفسانی محرومی کی وجہ سے تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زہد کسی کی فطری طبیعت طینت بن گیا ہو۔ زہد پسند حضرات اسباب دینوی سے از حد پرہیز کیا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ کے دور میں زہد باقاعدہ ایک فن بن چکا تھا جسے باقاعدہ سیکھا جاتا تھا۔ اس کا بانی حضرت حسن بصری کو سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے حزن و ملال کو زہد کا جزو بنا دیا۔ آپ دینوی زندگی میں زیادہ تر موت، حساب، اعمال اور دوزخ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستوں اور مریدوں سے آپ کی زیادہ تر گفتگو آخرت کے متعلق ہی ہوا کرتی تھی۔ اس راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ زہد و تقویٰ کے کمال تک پہنچ گئے۔ آپ کی شکل میں بصرہ کے ایک ایسے معلم زمانہ کو دیکھا گیا جس نے سینکڑوں کو تعلیم دی۔ تاہم حضرت رابعہ بصری جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ دنیاوی مال و متاع کو نہج کر زاہدانہ زندگی اپنا لینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، تاہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ محبت الہی کے راستے۔ رابعہ بصری جو پہلے ایک چھوٹی سی بیل پھر ایک تر شاخ کی مانند بنی، چند سال گزرنے پر ایک تناور سایہ دار میوہ دار درخت بن گئی۔ اس کے سائے میں وہ لوگ آرام کرتے تھے جو دنیا کی باد و سموم کے مارے ہوئے تھے، مگر اس کا پھل عارفوں کے سوا کسی نے نہیں چکھا، کیونکہ معرفت کے اس درجے تک تو اہل بصیرت ہی پہنچ سکتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کے زہد و عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہا۔ ایک شعلہ عشق، معرفت باطن الجذاب، مادر اور تجرد کی صورت اختیار کر گیا۔ اب اس کی شمع بیداری اور دوسرے شب بیداروں کی طرح نہ تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے نہ ہوا کرتی تھی۔ وہ رات دن گریہ زاری کرتی رہتی، مگر حساب قیامت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ دوسرے لوگ حساب حشر سے ڈر کر گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ اب ان کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف مڑ گئی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک ذات باری تعالیٰ تھی جو اہل نظر کرم کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کے نزدیک جب تک انسان چار بھٹیوں میں پگھلایا نہ جائے پختہ نہیں ہوتا۔ ان میں پہلی آگ فقر ہے، دوسری محبت، تیسری خدا کی
تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا یعنی بغیر چوں چرا تسلیم کرنے لینا، اور چوتھی روزی کی فکر سے فارغ ہو جانا یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کر لینا، جب تک 4 بھٹیوں سے گزرا نہ جائے کندن نہیں بنا کرتے اور نہ ہی عشق کے درجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر پہ فخر فرمایا۔ صوفیہ کا ایک مقولہ ہے، جب فقر پورا ہو جائے تو اللہ باقی رہ جاتا ہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ دولت یعنی فقر آپ پر پوری ہو گئی، اس لیے راہ عشق کے مسافر پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اتباع کی بدولت ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سلسلہ رشد و ہدایت۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے، یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی، جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج، پھر کراچی آ کر منگو پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پاٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پاٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔
حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تختۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے۔ فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بےتاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائے۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پیارے دوستو، حضرت بو علی شاہ قلندر کا شمار برصغیر کے اکابر صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین کا تعلق کرمان سے تھا جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں جذب و مستی اور کیفیت کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام عارفانہ روایت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی
اور اس سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دہلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتاوی تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیہ کرام کی اہم خصوصیت ہے، لہذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے اور کئی ممالک کا سفر کیا۔ سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پت تشریف لے گئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بو علی شاہ قلندر پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ نے کئی یادگار کتب تصنیف کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتب ناپید ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا، جس میں عارفانہ وارداتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں جو کہ ایک مجموعے کی شکل میں ہیں۔ یہ مکتوب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت وغیرہ کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جس کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ آپ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین، جبکہ آپ بو علی شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ زوتی و نو مسلم زرتشی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کا ہم نشین مقرر ہوا اور اعلیٰ تعلیم ظاہر و باطن اسلام سے منور فیض یاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنا، جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے خاص فرمائی تھی، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا ہی کرم ہے کہ گم کردہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے زوتی کو آتشی پرستی کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ زوتی تیرے بندے علی ابن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور علی ابن طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے۔ اور یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ زوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، جس نے فقی امام اعظم کی حیثیت سے دنیا معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جس کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تا حشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا شجرہ نسب شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین ابن سالار حسن بن سالار عزیز بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد وانق بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھا رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ سے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ وہ مداری والا آپ کو مسکراتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ اس کی بات سن کر کیوں مسکرائے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا آپ کون ہیں؟ تو سرکار حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری کا تماشا دکھانے والا حیران ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس نہ ریچھ ہے، نہ بندر ہے، نہ ڈگڈگی ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟
لال شہباز قلندر نے فرمایا پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ریچھ والے نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندریا یا اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب آپ دکھائیے کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کون سا تماشا دکھانے لگے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی بات سن کر دو درختوں کی ٹہنی پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے کہا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ سورج سامنے تھا، نہ دھوپ، نہ گرد و غبار، بلکہ سامنے بہت خوبصورت نظارے تھے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے، بہت خوبصورت وادیاں تھی، سرسبز اور شاداب وادیاں۔ موسم نہ گرم زیادہ تھا نہ ٹھنڈا زیادہ تھا۔ وہ تماشا دکھانے والا اسی سوچ میں تھا۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان چلی گئی۔ بارہ لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر آیا۔ تماشا دکھانے والا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، سلطنت کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا، عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانی سے عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ جیسے وہ اندر پہنچا، خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرتے ہوئے اس سے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے، یا سلطنت کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس انسان کی حیرانگی کا اب پتہ نہیں تھا، وہ حیران تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ یہ مجھے کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا آدمی تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے اب بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، مطلب وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ شخص وہاں پہنچا جہاں کے درخت یا اس کی ٹہنی کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کو خیال آیا چلو دیکھتے ہیں اس کے باہر کیا ہے اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ انسان ان درختوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا، وہ سارے کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ واپس آ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر وہاں موجود تھے اور اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ واپس بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ مہارانی، وہ شہزادے سب کے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس وہیں پر اپنے ریچھ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ ڈگڈگی، وہ گرد و غبار، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے تھے۔ مداری کو اب ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی لال شہباز قلندر کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا میری سلطنت، میری رانی، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا ایک تماشا تم نے ہم کو دکھایا تھا اور ایک تماشا ہم نے تمہیں آج دکھا دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دفعہ سیون شریف میں قحط پڑ گیا، تمام نہریں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ بے حد پریشان ہو گئے، کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا تم سب لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور باران رحمت برسنے لگی۔ ناظرین کرام، جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم سا لگا رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار لوگ تھے جنہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ شہر میں ایک دل گرفتہ بھی رہتا تھا جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بیٹی کی جدائی سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔
عزیز و اقارب اور دوست یاروں سے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے یا پھر اسے جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں امید کی ایک لہر اٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا، اور وہ زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھیں گے۔ اب وہ خاتون کیا جواب دیتی؟ اس کی حالت اس کے شوہر سے بھی بدتر تھی، بس خاموش نظروں سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھتی رہتی، آنسو بہانے لگتی اور ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن دوست کے کہنے پر یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کی گواہی سچی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر لانا پڑے گا۔ اگلے دن آپ غمزدہ باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑی دیکھی۔ لال شہباز قلندر آدمی کو باہر کھڑا کر کے خود جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ کچھ درویش بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے والدین آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر جھونپڑی سے باہر آئے، باہر آ کر اس کے باپ سے اس کی ملاقات کروائی۔ والدین بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ کی اجازت سے وہ نوجوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن ولایت پر فائز ہو گیا۔ ناظرین اکرام، جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ ایک چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر لگے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابندی کیا کرتی تھی، مگر اس خاندان کے ہاں آپ کی بے حد مقبولیت تھی اور آپ کی عقیدت مندی تھی۔ آپ جس بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو ایک عورت اپنے بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی، اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ لال شہباز قلندر کے قدموں میں گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب وہ ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی، پس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور فوت ہو گئی۔ جب محلے والوں نے دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار اسے اٹھانے کے لیے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اب یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ خاتون دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہیں سکی۔ لاش بے حد وزنی تھی، جس کے بعد 15 سے 20 افراد نے لاش کو اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو زمین سے جیسے چپک گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام لوگوں کو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔
پھر ان میں سے ایک نے پوچھا آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، اسے حضور معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کے جسم میں جلنا نہیں ہے، یعنی تم لوگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتے۔ ایک نہایت عجیب اور غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا پھر ہم کیا کریں، جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ اس عورت کو مسلمان طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں آج بھی موجود ہے، جسے ہندو مہذب دنیا کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی سیون میں آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے دولت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد ماجد نے سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں عمر بند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر کو خاص شناخت حاصل ہوئے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ لقب شہباز کی وجہ تسمیہ۔ تذکرہ الانساب معراج الولایت اور مرۃ الکنین کی روایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوئی اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے، اس کے مطابق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنشکر، سید جلال الدین سرخ بخاری، حضرت جہانیہ جہاں گشت اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک چلتے چلتے رک گئے، چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسی طرح جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں، دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بابا فرید الدین مسعود گنشکر، جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر چاروں بزرگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ایک نے دریافت کیا مخدوم کیا یہ وہی بزرگ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب بلا سے نکال کر عافیت کے ساحل تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے مخدوم شہباز ہیں۔ چنانچہ اس دن سے ہی حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا، پھر یہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے شہباز ہو گیا۔ اس قسم کی ایک روایت اور بھی ہے اور جواہر فریدی میں اس طرح بیان ہوئی ہے، آپ کا ایک مرید دوسرے شہر میں رہتا تھا، دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی، اسے ایک سنگین مقدمے میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ گیا۔ مخالفین نے عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر دیا۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں اٹھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے، موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے آپ کے مرید سے کہا تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک بھی گواہ پیش کر دو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت ہی زیادہ با اثر تھے، اس لیے آپ کے مرید کے حق میں کوئی ایک گواہی نہیں آئی،
نتیجتاً قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ آپ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ کو مرید کی پکار سنائی دی، آپ نے اس کا حال دیکھا، سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کی تختے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران مغرب کی جانب سے سیاہ آندھی اٹھی، چاروں طرف پھیل گئی، ہر جانب اندھیرا پھیل گیا، پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت سے منہ تک رہے تھے۔ قیدی کہیں غائب ہو چکا تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دینے والی تھی۔ آپ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے آپ کو شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر آذربائیجان کے ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔ محبوب علی چند کی تحقیق کے مطابق آپ کا حقیقی وطن مروند ہی ہے۔ مرند نامی شہر دریائے خودی کے دہانے پر دریا کی ایک شاخ کے کنارے واقع ہے جو کہ خودی دریا میں آ کر ملتی ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کی حدود میں ہے اور تبریز سے جانب شمال تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروند میں ہوئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کو ابراہیم جوابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کی ایک جماعت نے آپ سے بہت سے سوال کیے جس کے جواب آپ نے نہایت سہل اور جامع الفاظ میں فی الفور دے دیے، جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ شہید کربلا امام حسین کے بازار اقدس کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگاہی حاصل ہوئی۔ حضرت سید کبیر الدین کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا کر گا رہی ہے، بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے، سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا ابو علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کہ کتب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلا معلیٰ تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی، پھر دوسرے دن آپ کربلا معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ دارالامتحان ہے، میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز کے بعد سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلا معلیٰ میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق کتب سیر خاموش ہے۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنا ارادہ یوں ملتوی فرما دیا۔ یہ سلسلہ 20 برس تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر نے خواب میں دیکھا نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا خوبصورت بچہ نمودار ہوا۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔
کبیر صاحب کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس کے ساتھ سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، وہی بچہ، مخاطب کہتا ہے، مقام سے باہر لاؤ۔ آپ نے پھر فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس لیے آپ سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ فجر کی اذان شروع ہو گئی، ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سید، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے آپ جلدی سے شادی کر لیں، وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اسے خواب میں ہدایت کی گئی وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دیں۔ الغرض یہ شادی ہو گئی۔ پھر حضرت سید کبیر لال شہباز قلندر اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اس کی بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے گئے۔ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک رات خواب میں آپ کی والدہ کو بتایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں تمہارا فرزند اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ ویران یہ دل حال زبوں دیدہ پرنم، خاموش ہیں لیکن لب اظہار بہت ہیں۔ فیضان جنوں سے ہمیں آسان نظر آئے وہ مرحلے جو عشق میں دشوار بہت ہیں۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہو جایا کرتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیر رکھا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل کو طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے روشن ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج سیہون شریف منور اور تاباں ہے۔